انتہائی قابل احترام محنت کش بھائیوں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، خواتین و حضرات، سرکاری افسران، رانا مشہود صاحب اور انتہائی جفا کش محنت کش بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ یوم مئی کی تحریک شکاگو سے چلی، مزدوروں کی تحریک جس نے عالمی رخ اختیار کر لیا، اور آج یوم مئی کے اوپر اس موقع پر پوری دنیا میں اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو محنت اور امانت کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی عظمت بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد دنیا کا کوئی مورخ، تاریخ دان، شاعر وہ قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہر جگہ اس کو ہمیشہ پذیرائی ملتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، میں نے آج اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو اپنے گھر میں مودع کیا ہے۔ آج آپ کسی سرکاری گھر میں مہمان نہیں ہیں، بلکہ میاں محمد نواز شریف، بلکہ میاں محمد شریف اور ان کے گھرانے میں آپ موجود ہیں اور میرے مہمان ہیں۔ تو یہ دعوت میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ہے اور مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، اور مجھے اس میں بہت دلی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آج آپ کی مہمان نوازی کا موقع ملا ہے۔ مہنگائی، جس کی وجوہات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے۔ گو کہ آج بھی الحمدللہ ڈیزل اور تیل کی قیمتوں میں آج پھر کمی ہوئی ہے، لیکن یہ کمی اس مہنگائی کا متبادل نہیں ہے جس سے کہ عام آدمی کو روز اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے بچوں کو تعلیم، اسکول کے لیے یونیفارم، بیمار ماں یا بیٹی کے لیے دوائی، اور شبانہ روز محنت کے باوجود دن کے اخراجات بڑی مشکل سے بندہ مزدور بڑی مشکل سے وہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ زندگی اس کے اوپر تنگ ہے۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور کی عظمت کا ہمیں پورا احساس ہے۔ تو ہم مل کر انشاءاللہ ایک آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، تاکہ آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف، آپ کے بچوں کو علاج مہیا ہو، اور خدا نخواستہ کوئی اپنی محنت کی فرش نازی میں اگر اس کی زندگی چلی جائے تو اس کے بچے جو ہیں پھر وہ لوارث نہ ہوں، ان کے لیے ایک نظام ہو جو کہ ان کو پورا یقین ہو کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمیں یہ نظام تعلیم بھی دلوائے گا اور ترقی بھی دلوائے گا اور خوشی بھی کرے گا۔
میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی محنت کی بدولت پاکستان ترقی کرے گا، اور اس کے لیے آپ کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان پائندہ باد۔